السلام علیکم۔ آن لائن شاپنگ کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ آج کا ترقی یافتہ انسان وقت کی قلت کا رونا رو کر سر پر دوڑ رہا ہے اور یوں وہ تیزی سے ٹیکنالوجی کا محتاج ہوتا بھی نظر آتا ہے۔ لہذا جہاں انسان نے نئی ایجادات اور دریافتوں سے اپنے قیمتی وقت بچانا شروع کر دیا ہے، وہاں اسے کام منٹوں سیکنڈوں میں سر انجام دینے کی کوشش کی گئی، جو پہلے کا انسان کافی وقت کے ضیاع کے بعد حاصل کرتا تھا۔ جی ہاں دوستوں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کھینچا کھینچ بڑے بازار میں رش کے ہاتھوں مجبور لوگ اب گھر بیٹھے ہی پرسکون انداز میں شاپنگ کرنے لگے ہیں۔ یعنی سائنسی ترقی کی بدولت شاپنگ، جو کہ جان جوکھوں کا کام تھا اور وہ لوگ جو مصروفیات کی وجہ سے اور شاپنگ کی دشواریوں سے بچنے کے لیے بازار جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اب اپنے گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں بذریعہ آرڈر بآسانی منگوا لیتے ہیں۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کی پیش نظر آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ علم کی بدولت اپنی آنے والی امت کو اشارہ دے دیا تھا۔ صحیح حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ خاص فتنے ظاہر نہ ہو جائیں کہ گناہوں کی کثرت عام ہو جائے گی اور بازار ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اتنے قریب کہ گھروں تک داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارک کے بعد آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن خریداری کا رجحان کس قدر تیزی سے رواج پکڑ رہا ہے۔ آن لائن شاپنگ کی شروعات پر بات کریں تو سب سے پہلے 1979 میں مائیکل ہینڈرش نامی ایک شخص نے ٹیلی شاپنگ کا تصور پیش کیا تھا، جبکہ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ایک حالیہ سروے کے مطابق ایشیا میں جنوبی کوریا وہ واحد ملک ہے جس میں آن لائن خریداری کی شرح سب سے زیادہ 59% ہے۔ جنوبی ایشیا کے خطے کے 35% صارفین اپنی آمدنی کا 11% حصہ آن لائن خریداری پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں آن لائن خریداری کی شرح 27% ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور نوجوان خصوصی طور پر آن لائن خریداری کو ہی ترجیح دیتا ہے، جس سے پاکستان میں آن لائن خریداری کا سالانہ حجم 3 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی معلومات پوسٹ ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔